جب 20ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے خلیفہ نے قسم کھا کر کہا کہ سوائے غلام کے اور کسی کو پھانسی نہ دے گا، کیونکہ جوان معذور تھا۔ پھر اس نے جعفر کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اس ملعون غلام کو میرے سامنے حاضر کر جس کی وجہ سے یہ معاملہ چلا ہے، اور اگر تو اسے حاضر نہ کرے گا تو پھر اس کی جگہ تو ہوگا۔ جعفر وہاں سے روانہ ہوا اور رو رو کر کہتا تھا کہ دو موتیں تو میرے سامنے آ چکی ہیں، اور مسئلہ ہے کہ گھڑا ہر بار کنویں سے ثابت نہیں نکلتا، اس میں تدبیر نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس نے مجھے پہلی بار بچایا ہے وہی اس بار بھی بچائے گا۔ خدا کی قسم کہ میں 3 دن تک اپنے گھر سے نہ نکلوں گا، اور خدا کی جو مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ 3 دن تک وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اور چوتھے دن قاضیوں اور گواہوں کو بلایا اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے رخصت ہو کر رونے لگا۔ اتنے میں خلیفہ کا فرستادہ اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ خلیفہ بے حد غصے میں ہے اور مجھے تیرے لانے کے لیے بھیجا ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ تجھے شام سے پہلے پھانسی دے دے گا۔ جب جعفر نے یہ سنا تو وہ رونے لگا، اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے بیٹیاں اور غلام اور سارے گھر والے ماتم کرنے لگے۔ جب وہ سب سے رخصت ہو چکا تو اپنی چھوٹی بیٹی کے پاس گیا کہ اس سے رخصت ہو لے، کیونکہ وہ اسے تمام اولادوں سے زیادہ چاہتا تھا۔ جب اس نے اسے سینے سے لگایا اور اسے بوسہ دیا اور اس کی جدائی کی وجہ سے رونے لگا تو اسے اس کی جیب میں کوئی گول سی چیز معلوم ہوئی۔ اس نے کہا کہ تیری جیب میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابا جان، سیب ہے جس پر ہمارے آقا خلیفہ کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارا غلام ریحان اسے لایا ہے، وہ 4 دن سے میرے پاس ہے، بغیر 2 دینار لیے اس نے یہ سیب مجھے نہیں دیا۔ جب جعفر نے غلام اور سیب کا ماجرا سنا تو خوش ہو گیا، اور اپنی بیٹی کو جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ سیب نکال لیا اور پہچان گیا کہ وہ یہی سیب ہے، اور کہنے لگا کہ خوشی قریب ہے۔ اب اس نے غلام کو بلانے کا حکم دیا اور وہ حاضر ہوا۔ جعفر نے کہا کہ حیف ہے تجھ پر اے ریحان، تجھے کہاں سے یہ سیب ملا؟ غلام نے کہا کہ اے آقا، خدا کی قسم، اگر جھوٹ بولنے سے نجات مل سکتی ہے تو سچ بولنے سے تو اور بھی زیادہ نجات مل سکتی ہے۔ میں نے یہ سیب نہ تو تیرے محل سے چرایا ہے اور نہ امیر المومنین کے محل اور نہ اس کے باغ سے۔ واقعہ یہ ہے کہ 5 دن ہوئے کہ میں شہر کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں سے ایک کے پاس یہ سیب ہے۔ میں نے تماچا مار کر اس سے یہ سیب چھین لیا، اور وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ اے جوان، یہ میری ماں کا سیب ہے، وہ بیمار ہے اور اس نے میرے باپ سے ایک سیب کی خواہش ظاہر کی تھی، اور وہ بصرے جا کر اس کے لیے 3 سیب 3 دینار میں خرید کر لایا تھا۔ میں کھیلنے کے لیے ان میں سے ایک چرا لایا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا، لیکن میں نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اور سیب کو لے کر یہاں چلا آیا، اور چھوٹی بیوی نے 2 سونے کے دینار دے کر اسے لے لیا۔ بس یہی میرا قصہ ہے۔ جب جعفر نے یہ قصہ سنا تو اسے اچنبا ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ سارے فتنے اور لڑکی کے قتل ہونے کا بانی یہی میرا غلام ہے، اور وہ اس بات سے غمزدہ ہوا کہ غلام اس کی طرف سے منسوب ہے، مگر اپنے چھٹکارے سے اسے خوشی ہوئی، اور وہ یہ اشعار پڑھنے لگا: اگر تیرے اوپر غلام کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو اسے اپنے اوپر فدا کر دے، کیونکہ نوکر تجھے بہت مل جائیں گے لیکن تیرا بدل نہیں ملنے کا۔ اب اس نے غلام کا ہاتھ پکڑا اور اسے خلیفہ کے پاس لے گیا، اور اس سے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ خلیفہ کو اس پر بے حد تعجب ہوا، اور وہ ہنستے ہنستے لوٹ گیا، اور اس نے حکم دیا کہ اس قصے کو قلم بند کر لیا جائے اور اسے لوگوں کے درمیان شائع کیا جائے۔ جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین، تعجب مت کر، کیونکہ یہ کہانی نور الدین علی مصری اور اس کے بھائی شمس الدین محمد کی کہانی سے عجیب تر نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ سنا، دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون سی کہانی ہے جو اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ جعفر نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں اسے محض اس ایک شرط پر بیان کروں گا کہ تو میرے غلام کو قتل نہ کرے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اس ماجرے سے جس کا اتفاق ہمیں ہوا ہے عجیب تر ہوگی تو میں تیری خاطر اس کا خون بخش دوں گا، اور اگر اس سے عجیب نہ ہوئی تو تیرے غلام کو قتل کر دوں گا۔